السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بہت ہی اہم موضوع پر بات کریں گے، جو موضوع ہے ٹرمبلنگ، امبیلنس اینڈ ڈیفیکلٹی ان واکنگ۔ آپ کے ہاتھ یا جسم کانپتا ہے اور آپ کو چلنے کے اندر دقت آتی ہے، تو اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے اور اس سے آپ بچ کیسے سکتے ہیں کہ آپ کو یہ مسئلہ بنے ہی نہ۔ ٹرمرز یا تھرتھراہٹ ہاتھوں یا جسم کے دیگر حصوں میں بے قابو حرکت کو کہتے ہیں۔ جب یہ مسئلہ بڑھ جائے تو چلنے پھرنے اور جسم کو توازن میں رکھنے میں بھی مشکل پیش آ سکتی ہے۔ کیا آپ نے محسوس کیا ہے کہ چلنے میں لڑکھڑاہٹ محسوس ہوتی ہے، یا ایسا لگتا ہے جیسے جسم میں کوئی توازن نہیں رہتا؟ یعنی جب آپ چلتے ہیں تو آپ لڑکھڑاتے ہیں اور جسم کا بیلنس نہیں رہتا، آپ کی تھرتھراہٹ جو ہے آپ کو ڈسٹرب کرتی ہے۔ اس کی ممکنہ وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ جب آپ کو وجوہات کا پتہ ہوگا تو آپ ان کی احتیاط کر کے اس بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ عمر کے بڑھنے کے ساتھ دماغ میں ہونے والی تبدیلیوں یا نیورولوجیکل بیماریوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اس میں شامل ہے پارکنسنز ڈیزیز، ہاتھوں اور جسم کے دیگر حصوں میں تھرتھراہٹ پیدا ہوتی ہے، دماغی کمزوری یا نقصان، کوئی چوٹ، جھٹکا یا فالج بھی چلنے میں دشواری پیدا کر سکتا ہے۔ وٹامن کی کمی، وٹامن بی اور وٹامن ڈی کی کمی بھی تھرتھراہٹ اور عدم توازن کا باعث بن سکتی ہے۔ ڈاکٹر سے آپ کب رجوع کریں، ڈاکٹر سے کب مشورہ کریں، ڈاکٹر کے پاس آپ کو کب جانا چاہیے؟ جب آپ کو اس سمٹمز کے اندر، اس بیماری کے اندر شدت محسوس ہو اور آپ کو روزمرہ کام کرنے میں دقت آ رہی ہو، روزمرہ کے کام جو ہیں، معمولات جو ہیں وہ آپ کے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، تو آپ کو ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے، آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، اور وہ ڈاکٹر جو ہے آپ کو کچھ ٹیسٹ ریکمینڈ کرے گا اور آپ کو فزیکلی دیکھے گا اور بتائے گا کہ آپ کو یہ بیماری ہے یا نہیں ہے، کوئی اور وجہ ہے، یا اگر یہ بیماری ہے تو کس وجہ سے آپ کو ہوئی ہے۔ تو یہ سارا کاز ڈھونڈ کے اس کو ڈائیگنوز کر کے اس کا علاج کیا جائے گا۔ اس کے علاج اور ورزشیں ہیں جس سے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور مکمل طور پر آپ صحت یاب ہو سکتے ہیں۔ چلنے پھرنے میں بہتری کے لیے چند ورزشیں اور گھریلو ٹوٹکے بھی مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ بیلنس اور کوآرڈینیشن کی ورزشیں، جیسے کہ اسٹینڈنگ بیلنس ایکسرسائز، جہاں آپ ایک پیر پر کھڑے ہو کر توازن برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اسٹینڈنگ بیلنس کوآرڈینیشن ایکسرسائز جو ہوتی ہے وہ ایک پاؤں پر کھڑا ہو کر اپنے توازن کو برقرار رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، جس سے آپ کا جو یہ بیماری ہوتی ہے یہ کنٹرول ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ ایکسرسائز جو ہے آپ کے لیے بہت ہی مددگار ثابت ہوتی ہے، جس سے آپ کی یہ بیماری کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ یہ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ تھرتھراہٹ کو کم کرنے والے کھانے، جن خوراک سے، جن غذاؤں سے آپ کی یہ تھرتھراہٹ کم ہو سکتی ہے، وہ غذائیں آپ کو ریکمینڈ کی جاتی ہیں، وہ نیوٹریشن آپ کو دی جاتی ہے، وہ ڈائٹ پلان آپ کو دیا جاتا ہے تاکہ یہ آپ کا معاملہ بالکل ٹھیک ہو جائے۔ وٹامن بی اور میگنیشیم سے بھرپور غذائیں جیسے بادام، سبز پتوں والی سبزیاں اور مچھلی، یہ زیادہ اس مریض کو استعمال کرائی جاتی ہے تاکہ اس کی بیماری پر کنٹرول کیا جا سکے اور اس کو اس بیماری سے جان چھڑائی جا سکے۔ گہری سانسیں لینے کی مشقیں جو ہے وہ بھی اس کے لیے بہت ہی مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ صبح صبح جب سورج نکل رہا ہو، پیلی کرنیں پڑ رہی ہوں، تو اس وقت آپ نے سورج کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جانا ہے۔ تو آپ نے پہلے گہری سانس کھینچنی ہے، یعنی انہیل کرنا ہے، اور کچھ دیر آپ نے اس سانس کو، اس ہوا کو اندر روکنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کو ایکسیل کر دینا ہے، یعنی آپ نے اس کو نکال دینا ہے۔ آپ نے ناک کے ذریعے آکسیجن کو، ہوا کو اندر لے کے جانا ہے، اور آپ نے کچھ دیر روکنے کے بعد جب اس کو باہر نکالنا ہے تو آپ نے اس منہ کے ذریعے، منہ کھول کے آپ نے اس کو باہر نکالنا ہے۔ یہ ایکسرسائز بہت اچھی آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ یہ دماغ کو سکون دے کر جسم کو توازن میں رکھنے میں مدد کر سکتی ہے۔ یہ جو گہری سانس کی مشقیں ہیں یہ آپ کے دماغ کو سکون دے کر جسم کو توازن میں رکھنے میں مدد کر سکتی ہے۔ دوائیں، ڈاکٹر دوائیں سجیسٹ کرتا ہے آپ کے لیے، کچھ وٹامن ہوتے ہیں، کچھ آپ کو سکون میں رکھنے کے لیے میڈیسن ہوتی ہے، کچھ آپ کو طاقت مہیا کرنے کے لیے
ٹونک ہوتے ہیں، نیوٹریشن ہوتی ہے، یہ سپلیمنٹ ہوتے ہیں، ایسی چیزیں دی جاتی ہیں جس سے آپ کی جو جسم کے اندر کمزوری آ چکی ہے وہ ٹھیک ہو جائے اور یہ بیماری کنٹرول ہو جائے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو میڈیسن بتاؤں گا ہومیوپیتھی کے اندر، وہ آپ نے لکھ لینی ہے اور ان کو استعمال کرنا شروع کر دینا ہے، یہ آپ کا مسئلہ سارے کا سارا ٹھیک ہو جائے گا۔ اب میں آپ کو پہلے میڈیسن بتاتا ہوں، پھر اس کے بعد احتیاطی تدابیر بھی بتاؤں گا کہ آپ نے احتیاطی تدابیر کون کون سی اپنانی ہیں جن سے آپ اس بیماری سے بچ سکتے ہیں، یا یہ بیماری اگر آپ کو لگ چکی ہے، متاثر کر سکتی ہے، تو آپ اس بیماری سے ان احتیاطی تدابیر سے باہر آ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی جو میڈیسن ہے وہ ہے جیلسیمیم۔ جیلسیمیم آپ نے 30 طاقت میں لینی ہے، صبح دوپہر شام اس کے 3 قطرے آپ نے استعمال کرنے شروع کر دینے ہیں پانی کے اندر ڈال کے۔ دوسری میڈیسن ہے زنکم میٹلکم۔ زنکم میٹلکم بھی آپ نے 30 طاقت میں لینی ہے، یہ بھی آپ نے صبح دوپہر شام 3 قطرے جو ہیں وہ آپ نے دونوں اکٹھی بھی ڈال سکتے ہیں، اکیلی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، پانی کے اندر ڈال کے آپ نے اس کو استعمال کرنا شروع کر لینا ہے۔ تیسری میڈیسن ہے ارجنٹم نائٹریکم، یہ بھی آپ نے 30 طاقت میں ہی لینی ہے۔ یہ تینوں میڈیسن اکٹھے بھی استعمال کر سکتے ہیں، علیحدہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، صبح دوپہر شام 3 قطرے ان تینوں میڈیسن کے۔ اور چوتھی میڈیسن جو ہے وہ ہے اگیریکس۔ اگیریکس جو ہے وہ آپ نے 200 طاقت میں لینی ہے، صبح شام 5 قطرے اس کے آپ نے استعمال کرنی ہے پانی کے اندر ڈال کے۔ اور آگے جو 5ویں میڈیسن ہے وہ ہے کاسٹیکم۔ کاسٹیکم بھی آپ نے 200 طاقت میں لینی ہے، صبح شام 5 قطرے۔ یہ دونوں میڈیسن جو ہیں 200 طاقت والی، اگیریکس اور کاسٹیکم، یہ آپ نے صبح شام 5 قطرے پانی کے اندر ڈال کے استعمال کرنے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کا یہ ٹریمر والا معاملہ ہے، امبیلنس والا ہے، آپ کو ڈیفیکلٹی آتی ہے چلنے میں، یہ سارے کا سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ آپ نے احتیاطی تدابیر کون سی استعمال کرنی ہے یہ آپ نے یاد بھی رکھنا ہے اور ان کے اوپر آپ نے عمل بھی کرنا ہے۔ احتیاطی تدابیر اور طرز زندگی میں تبدیلیاں آپ نے لانی ہیں۔ زندگی میں توازن برقرار رکھنے اور چلنے میں آسانی کے لیے چند اہم احتیاطی تدابیر پر عمل کریں، جیسے کہ گھر میں فرش پر کوئی چیز بچھا لیں تاکہ آپ جب چلیں تو اس وقت ایک تو آپ کو پھسلن نہ ہو، دوسرا آپ ہارڈ جگہ پر نہ چلیں جس سے آپ کو یہ پرابلم ہو سکتی ہے یا اگر آپ کو ہے تو بڑھ سکتی ہے۔ اچھی جوتیاں استعمال کریں، جوتی وہ ہونی چاہیے جو آپ کو فیزیبل رکھے، آپ کو آسانی میں رکھے، آپ کو سکون میں رکھے، آپ کو چلنے میں آسانی پیدا کرے، اور ایسی جگہوں پر چلنے سے پرہیز کریں جہاں سے سلپ ہونے کا خدشہ ہو، یہ آپ کے لیے بہت خطرناک ہے۔ سلپ ہونے والی جگہوں پر آپ نے نہیں جانا تو آپ اس بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، دوستوں رشتہ داروں میں شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔